ایک ہی چھت کے نیچے جب 3 سے 4 فیملیاں رہ رہی ہوں تو جھگڑے نہ ہو تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، سب کیسے آئی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے؟ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا، بہت سارے یہی کامنٹ آ رہے تھے کہ ایک گھر میں جب اتنی فیملیاں رہ رہی ہیں تو کہ آپ لوگوں کے جھگڑے نہیں ہوتے؟ بالکل کیوں نہیں ہوتے ہیں جھگڑے، لیکن ہر چیز کو مینیج کر کے چلنا پڑتا ہے۔ شروع میں تو اتنے زیادہ ہوتے تھے نا، بس خود ہی جو ہے نا پھر اپنے آپ کو سمجھایا، کمپرومائز کرنا سکھایا بچوں کو، تو اسی طرح سے جو ہے نا مینیج کر کے گھر کو چلنا پڑتا ہے۔ ورنہ ایک گھر میں ہم لوگوں کو ڈیلی جھگڑا کر کے تماشا تھوڑی دکھانا ہے، لوگوں کو اپنی زندگی خود ہی تماشا بنا کے دکھانی ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم نے ٹائم سیٹ کر لیے ہیں اپنے اور روٹین سیٹ کر لی ہے کہ کس دن کس نے مشین لگانی ہے، کس دن کس نے کیا کام کرنے ہیں، تو اس طرح سے نا اپنے ٹائم ٹیبل کو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ آپ لوگ بتائیں، آپ لوگ جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں تو کیا اسی طرح سے نہیں ہوتا کہ اپنے ٹائم سیٹ کیے ہوتے ہیں؟ اچھا، یہ پیرٹس کے بارے میں مجھے کامنٹ آ رہے تھے کہ آپ ان کو آزاد کر دیں، آپ نے نیچر سے دور رکھیں، تو یہ دیکھیں یہ نا ادھر ہی نکلے ہیں انڈے، ایک پیئر لیا تھا اسی میں سے بچے نکل کے بڑے ہوئے، تو میں ان کو اڑا دوں، آزاد کر دوں تو یہ تو پھر نیچے زمین پہ ہی رہیں گے، تو بلی کھا جائے گی ان کو یا پھر جو ہے نا کو پکڑ کے لے جائے گا۔ اچھا چلے، میں کوشش کروں گی کہ ان کو نا میں سیل کر دوں، کچھ اور رکھ لوں گی، میں نے ان کو قید نہیں کیا، میں نے ان کو ساری سہولتیں دی ہوئی ہیں۔ اچھا، آج سیٹرڈے کا دن ہے تو بچے جو ہے نا روزہ رکھ کے ہم نے صبح سارے سو گئے ہیں، بچوں کو اسکول سے چھٹی تھی، تو انہوں نے پھر یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سوتے ہیں، لیٹ اٹھتے ہیں، نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے روزہ رکھے نا ہم سو گئے تھے۔ اچھا، میں سردیوں والے کپڑے ساتھ سمیٹ رہی ہوں، اتنی گرمی آ گئی ہے نا، تو رات کو عبدالرحمن نے نا یہ والے کمرے کی صفائی کی، میرے ساتھ والا روم میری دیورانی کا خالی پڑا ہوا نا، تو اس کے اندر نا اتنا زیادہ یہ کچرا پھیلا ہوا تھا، تو عبدالرحمن نے رات کو اس کو اتنے اچھے سے نیٹ کلین کر دیا، ساری چیزیں اٹھا کے سائڈ پہ کر دی۔ تو یہ والا ٹیبل جب میرا ہی پڑا ہوا، میں نے اس کو صاف کیا تھا، میں نے کہا چلو میں نا اس کا شیشہ لگوا کے نا تو اپنے کمرے میں رکھ کے نا اس کے اوپر بچوں کے ساتھ کھانا شانا کھایا کروں گی، مطلب مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح سے نا گھر کو سجانا، گھر کو نیٹ کر رکھنا۔ لیکن یہ میری خواہش نا میرے دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے ہیں، کیونکہ جب سے میں نے اس ٹیبل کو لیا ہے نا، میں نے امی سے کہہ کے لیا تھا، میں نے کہا میں نے شیٹ والا ٹیبل نہیں لینا، مجھے شیشے والا لے کے دینا ہے، تو یہ نا 2 دفعہ جو ہے نا میں نے شیشہ اس کا نیو ڈلوایا، دونوں دفعہ ٹوٹ گیا۔ بس جو ہے نا ابھی میں نے پھر سے صاف کر کے رکھا تھا، میرے ہسبینڈ کہتے ایک تو روم میں جگہ نہیں ہے، دوسرا تم جو ہے نا یہ لے کے بیٹھ گئی ہو پھر ٹوٹ جائے گا، رین فاطمہ بھی ابھی چھوٹی ہے نا، وہ بھی چیزیں اٹھا کے مارتی ہے، تو پھر تم لے کے بیٹھ گئی ہو پھر ٹوٹ جائے گا، پھر دیکھو گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے اٹھا کے پھر ساتھ والے روم میں رکھ دیا۔ پہلے آپ کو پتہ سامنے جو کچن ہے اس میں پڑے ہوئے تھے، میرے صوفے چھوٹے بھی پڑے ہیں اور جو ہے نا سائڈ ٹیبل بھی پڑی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، کھانے میں نا افطار میں آج میں بنا رہی ہوں چنے والا پلاؤ، اور جو ہے نا ساتھ میں بناؤں گی ٹیڈیاں اور چکن۔ یہ کھانے کو اتنا میرا دل کر رہا تھا نا، کل بھی میں نے سبزی والی دکان سے پتہ کروایا تو مجھے ٹیڈیاں نہیں ملی، تو پھر میں نے نا اٹھا کے چکن جو ہے نا فریج میں رکھ دیا، میں نے کہا چلو صبح بناؤں گی۔ اچھا، آپ سب بتانا افطاری میں ڈیلی کیا بناتی ہو؟ میں تو جو ہے نا بس 1-2 دن چھوڑ کے پکوڑے بناتی ہوں، یا پھر اس طرح کی ایک کر کے ڈش ان کو بنا کے دیتی ہوں۔ بس ڈیلی بندہ کیا بنائے کیا کھائے، ٹائم تھوڑا رہ گیا تھا تو میں نے دونوں چولہے چلا لیے۔ گیس بڑی آج کل کم آ رہی ہے، اس ٹائم بھی سیٹ کر لیا، انہوں نے 4 بجے آتی ہے، کہیں کبھی 3 بجے بھی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا چلو دونوں کام نا میں ساتھ کرتی ہوں۔ باقی جو ہے نا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک گھر میں جب اتنی فیملیاں رہ رہی ہوں تو پرائیویسی تو ہوتی ہی نہیں ہے، پھر اپنے آپ کو جو ہے نا خود ہی سمجھا کے تو آہستہ بچوں کو سمجھانا، بچوں کی پرورش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو باتوں کی سمجھ آتی ہے، بچوں کی لڑائی جھگڑے باہر کے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ان کو سمجھانا، ان کی پرورش کرنا، میں کہتی ہوں یہ بھی بہت مشکل ایک ٹاسک ہوتا ہے۔ پہلے جب ہم 2 مطلب کپل ہوتے ہیں نا، میاں بیوی ہوتے ہیں، تو وہ تو اپنے آپ کو جو ہے نا آہستہ اس ماحول میں ڈال لیتے ہیں، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے پہلے چھوٹے ہوتے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو سمجھانا، ان کی پرورش کرنا، ان کی یہ چیزیں دیکھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ باقی آپ سب کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم نے اپنا گھر بنانا ہے الگ سے سیپریٹ۔ باقی ہسبینڈ کا آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، ان کو ہیپیٹائٹس سی ہے، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، بس یہ چیزیں ہیں سوچ کے میں نے یہ چیزیں شروع کی ہیں۔ مجھے شروع سے بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں اپنا جو ہے نا اپنا کام کوئی کروں، اچھا مجھے نا شروع سے سلون کا کام کا بڑا شوق تھا کہ میں اپنا سلون بناؤں، تو میں نے 1-2 دفعہ ٹرائی بھی کی ہے، 1-1.5-2 منتھ جو ہے نا میں جاتی بھی رہی ہوں۔ عبدالرحمن تب بہت چھوٹا تھا، بالکل چھوٹا سا تھا، فیڈ کرتا تھا، 6 ماہ کا تھا شاید، تو مجھے اتنا جنون تھا، میں کہتی تھی نہیں عبدالرحمن بڑا جب تک ہوگا تب تک میں نے نا اپنا سلون بنا لینا، اس میں سے اچھی مطلب کمائی کروں گی، پھر اپنا گھر بناؤں گی، شروع سے میرا خواب تھا۔ تو بس یہ نا پھر ارمان دل میں ہی رہ گئے، تو پھر جو ہے نا اس کے بعد یوٹیوب کے اوپر میں نے ولاگز دیکھنا شروع کیا، میں نے کہا چلو یہ کام شروع کر کے دیکھتی ہوں، بس نا پرمیشن ملتے مجھے اتنا عرصہ لگ گیا، تو میں نے جو ہے نا پھر یوٹیوب کے اوپر کام کیا، تو یوٹیوب کے اوپر اتنے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا، پھر میں نے چھوڑ دیا، پھر پاکستانی اکاؤنٹ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے نا میں نے کافی دیر کام کیا، ادھر ماشاءاللہ میری اچھی خاصی ویورشپ بنی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا الحمدللہ آج جو ہے نا میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی سٹوری سنا رہی ہوں۔ باقی جو ہے نا کامنٹس آتے ہیں،
بس یہ میری سٹوری تھی چھوٹی سی. باقی سٹوری یہ چھوٹی نہیں بہت لمبی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے ساری چیزیں میں مینیج کر کے چل رہی ہوں. باقی گھر کے بارے میں کہہ رہے تھے آپ صفائی کریں یا پینٹ کریں. دیکھیں نا گھر میں جب ایک گھر میں اتنی فیملیاں ہو تو پھر ضدیں ہوتی ہیں, کمپرومائز ہوتے ہیں, تو کچھ بھی جو ہے نا بندہ اکیلا نہیں کر سکتا. جو ضد ہوتی ہے نا, مطلب یہ کام میں نے نہیں کرنا تو وہ کرے, یہ نہیں کرنا, تو ایسے کر کے نا گھر کے حالات ایسے خراب ہوتے ہیں. پہلے گھر یہ بالکل اچھا پیارا تھا, گھر بنا ہوا تھا جب میرے سسرال والوں کے پاس تھا. مطلب میری پھپھو رہتی تھی, ماموں ادھر, اتنا پیارا یہ گھر تھا. جو ساتھ ہے وہ تو ابھی نیو بنایا. اچھا یہ پوچھ رہے تھے کہ دوسرے سائڈ پہ جو آپ کے سسرال میں سسرال والا گھر ہے ادھر کون کون رہتا ہے, تو ادھر بھی ماشاءاللہ میرے 2 دیور ہیں, میری نندیں ہیں, ایک میری نند ہے, اور جو ہے نا یہ فیملی ہے ادھر. تو باقی ماشاءاللہ وہ والا گھر بھی پیارا, اللہ پاک ان کے رہنا نصیب کرے. میری دیورانی ادھر ایک چھوٹی. تو بس جو ہے نا انشاءاللہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کا ساتھ رہا, اللہ پاک کا حکم ہوا تو انشاءاللہ ہم بھی اپنا گھر ایسے بنائیں گے. میرا بڑا دل کرتا ہے, میری بڑی خواہش ہے, میں جب بھی کس کا گھر دیکھتی ہوں تو اللہ پاک ان کو یہی کہتی ہوں کہ اللہ پاک ان کو رہنا نصیب کرے, اللہ پاک ہمیں بھی دے. تو بس جو ہے نا دعا بھی میرے لیے کر دیا کرے, اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں. باقی اتنے سارے کامنٹ, اتنا زیادہ پیار, تو میں بس جو ہے نا آپ کی کیا کہتے ہیں دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کیا ہے کہ ماشاءاللہ میری ویڈیو جو ہے نا اچھی خاصی چل رہی ہیں اب. باقی اسی طرح سے میرا ساتھ دینا ہے. ویڈیو پسند ہے اس کو لائک شیئر کرنا ہے, چینل پہ نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا. تو چلے جی, میں باتوں باتوں میں یہ تو بتانا بھول گئی کہ یہ نا کل والا پکوڑوں کا مسالہ بھی بچا ہوا تھا, تو اس میں نا میں نے تھوڑے سے آلو اور پیاز ڈال کے تھوڑا سا اور مسالہ ڈال کے نا تو ان کو بھی میں نے کہا چلو فرائی کر دوں گی. بس ٹائم کم رہ گیا تھا. یہ میں نے سالن بنا لیا تھا, یہ صبح سحری میں کھایا جائے گا, شام کو تو یہ نا پکوڑے کھائے جائیں گے, اور جو ہے چکن, اور جو میں نے چنا پلاؤ بنایا وہی کھایا جائے گا. بچوں کو نا چاول بڑے پسند ہے. ساتھ ساتھ حورین فاطمہ اپنی شرارتیں مجھے دکھاتی رہتی ہے, یہ اپنے کام کرتی ہے. تو ابھی کہہ رہی تھی اس نے پوئم دیکھی ہے, تو میں سو رہی تھی وہ مجھے آگے بتا رہی تھی. بس ٹائم کم رہ گیا تھا روزے کا, اور اس کی شرارتیں بھی ساتھ ساتھ شروع ہیں. بس اسی طرح سے گھر کو انجوائے کرتے ہیں, ہم ماحول کو انجوائے کرتے ہیں. اللہ پاک سب کے بچوں کو تندرستی اور لمبی زندگی دے. پکوڑے جو ہے نا اینڈ ٹائم پہ بنے ہیں, میں نے بہت جلدی کام کیا ہے. سالن ابھی تھوڑا سا پانی تھا تو میں نے وہ سائڈ پہ کر دیا. آج نا ہم نے اپنا دیسی سٹائل میں نے شروع میں بھی نا ہم پرات میں ہی کھاتے تھے چاول, کون اس طرح سے کھاتا ہے. پہلے میں ڈش میں لا کے رکھتی تھی پلیٹیں, میں نے کہا نہیں اب جو ہے نا ہم اپنا دیسی طریقے سے کھائیں گے جس طرح سے پہلے کھاتے تھے, کیونکہ بندہ دکھاوے کی زندگی نا وہ زیادہ دیر چلتی نہیں ہے, مجھے پسند نہیں آتی. میں کہتی نہیں, جس طرح سے ہم دیسی ماحول میں رہتے ہیں نا, میں وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, اور آپ لوگوں کو بھی اتنا زیادہ پسند آتا ہے. تو روزہ افطار ہو گیا تھا, تو میں نے جو ہے نا ٹی وی اینڈ ٹائم پہ جو ہے نا حورین فاطمہ باہر بھاگی, تو میں نے کھجور پکڑی, روزہ کھولا اور میں باہر بھاگی ہوں. میں نے کہا اس کو پکڑ کے لے کے ہوں گلی میں. آپ لوگ بھی کمنٹ کر رہے تھے کہ حورین فاطمہ کو باہر نہ نکلے دیا کریں, تو یہ نہ بھاگ جاتی ہے 1 منٹ کی بھی جو ہے نا ہم دروازہ کھولے یا ہمارا دھیان ادھر ہوتا ہے نا, تو باہر بھاگ جاتی ہے. اس کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں باہر جا کے نا کھیلوں. ابھی بھی باہر بھاگ گئی ہے, تو میں بھاگی ہوں. میں نے کہا میں اس کو پکڑ کے لے کے ہوں, سارے روزہ کھول رہے ہیں, اور جب اس کا دانت اب لگتا ہے یہ تب ہمیں چکر دیتی ہے. ابھی فریج کھول کے کھڑی تھی, جو چیزیں ہوتی ہیں فریج سے نکال کے نا باہر پھینک دیتی ہے, پھر اس سے آگے آتی ہے تو ٹوٹی کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے. تو ابھی بھی میں اس کو آوازیں دے رہی تھی کہ اندر آ جاؤ, تو یہ بھاگی ہے. بس اس طرح سے یہ گلی میں کھیلتی رہتی ہے, میں اس کا دھیان رکھتی ہوں. ماشاءاللہ ہمارے اتنے آس پاس نا کافی زیادہ گھر ہیں, یعنی کہ ان کے بابا کے نا چاچو ہیں, ان کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں تایا ابو ہیں ادھر, تو ہماری نا ایک ہی لائن میں کافی زیادہ گھر ہیں. تو اس لیے نا مجھے اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی. ماشاءاللہ کافی زیادہ ہمارے بچے نا گلی میں کھیلتے رہتے ہیں. ابھی تو سارے دیکھیں نا گھر چلے گئے ہیں, لیکن یہ لڑکی نا آنے کا نام ہی نہیں لے رہی. تو چھت پہ سے کسی نے ڈھکن پھینکا, میں کا شکر ہے اس کے سر پہ نہیں لگ گیا. تو باقی جو ہے نا اسی طرح سے ہماری روٹین ہے. چلے جی, چینل پہ نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے جانا, اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں. آپ لوگوں کی طرف سے مجھے گفٹ ہوتا ہے, موٹیویشن ملتی ہے کہ میری ویڈیو پہ ماشاءاللہ اتنے زیادہ لائک آئے, آپ لوگوں نے پسند کیا ہے. تو چلے جی, کل ملتی ہوں نئے व्लॉग میں, نیکسٹ व्लॉग میں. تو آپ لوگ میں مجھے بتائیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس طرح سے ہوتا ہے نا, لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن انسان کو خود ہی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, خود ہی سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے. اسی طرح سے زندگی چلتی ہے. یہ زندگی ہے نا تگڑی کا ناچ نچاتی ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ نا زندگی میں پہلے مشکلیں آ جائیں, بڑھاپے میں جو ہے نا تھوڑا سا سکون ہونا چاہیے. چلے جی, ملتی ہوں نیکسٹ व्लॉग میں.